اس کے بعد آگے جی سورہ سبا ہے. سبا جو ہے یہ ایک قوم کا نام ہے، ایک علاقہ تھا یمن کے اندر. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر کیا ہے. اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی ترقی عطا کی تھی، اور پھر اس ترقی کے بعد اس قوم کی تباہی کیسے ہوئی، اس کا ذکر کیا ہے. بڑا عجیب جو ہے واقعات ہیں اس قوم کے. اور اس صورت کے اندر دو رویے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، شکر اور کفر، ناشکری. شکر کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا، ناشکری کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا، دو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں. سب سے پہلے وہ رویہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ داؤد اور سلیمان یہ میرے پیغمبر تھے، ان کو ہم نے بادشاہت عطا کی تھی، دنیا کی ہر نعمت عطا کی تھی. وہ نعمتیں عطا کی تھی کہ اس کے بعد آج تک وہ نعمتیں کسی کو نہیں ملی. مثلا سلیمان علیہ السلام پرندوں کے ساتھ باتیں کرتے تھے. اس کے بعد کون پرندوں کے ساتھ باتیں، ان کی بولیاں سمجھتے تھے، جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے. جنات ان کے ماتحت تھے، کوئی جن جو ہے ان کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ ہل نہیں سکتا تھا. ان سے کام لیتے تھے، بڑے بڑے کام لیتے تھے. وہ چیونٹیاں جو ہے ان کی زبان سمجھتے تھے، جانور ان کی زبان سمجھتے تھے. ساری مخلوقات. ہوا کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا کہ وہ ان کے تخت کو لے کر اڑتی تھی. وہ حکم کرتے تھے ہوا کو مجھے لے جاؤ وہاں پر. تو ایک تخت بنا ہوا تھا، اس پر کھڑے ہوتے تھے سلیمان علیہ السلام، ساتھ جو اور لوگ کھڑے ہوتے تھے. ہوا تخت کو اڑاتی تھی اور منٹوں کے اندر، جس طرح آج کل جہاز ہوتا ہے اس طرح دوسرے علاقے میں، دوسرے ملک میں لے جاتی تھی. اتنی بڑی حکمرانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو عطا کی. انہوں نے کبھی بھی کفریہ بات نہیں کی، ناشکری والی بات نہیں کی. ہمیشہ عاجزی اور شکر کا کلمہ کہا، ہمیشہ عاجزی اور شکر کا کلمہ کہا. ابھی کل ہم نے سورۃ النمل میں پڑھا تھا کہ کتنے بڑے بڑے واقعات. بلقیس کا تخت سیکنڈ میں وہاں پہنچ گیا، لیکن کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے، میرے رب کا فضل ہے. اور کتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے. ہر میں ہمیشہ وہ یہ کہتے اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے. یہی ان کے الفاظ ہوتے تھے. اس کے برعکس فرمایا ایک اور قوم بھی ایسی تھی کہ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم سبا کے مسکن کہتے ہیں گھر، محلے، بستیاں. ان کے مسکنوں کے اندر فرمایا تمہارے لیے ایک نشانی ہے، عبرت کا نشان ہے. تاریخی روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی ترقی یافتہ قوم تھی قوم سبا کہ ان کے برتن جو ہے یہ سونے اور چاندی کے ہوتے تھے. اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت دی تھی. اور ان کے گھر کی دیواریں اور چھت جو ہے اس میں ہاتھی کے دانت جو ہے ان کا، جس طرح ہم لکڑی استعمال کرتے ہیں نا، یہ ہاتھی کے دانت استعمال کرتے تھے. اتنا ان کے پاس یعنی دنیا کی ترقی اور ٹیکنالوجی تھی. اور گھر میں جو چولہے میں جو لکڑیاں جلاتے تھے، سندل کی لکڑ جلاتے تھے. سندل کی لکڑ، آج ہم سندل لینے جائیں تو اتنی سی انگلی جتنی سندل جو ہے 300-400 روپے کی ملتی ہے. تو یہ اپنے کھانے پکانے کے لیے سندل کی لکڑیاں جلاتے تھے. اور روایات میں آتا ہے کہ ان کے شہر سے کوئی 20-30 میل دور سے سمندر گزرتا ہے. وہاں سے کوئی جہاز جا رہا ہوتا تھا نا کشتی میں، تو وہاں تک ان کے شہر کی خوشبو آتی تھی، دھوئیں کی، سندل کے جلنے کی خوشبو 20 میل دور تک آتی تھی. لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ سبا کا شہر آ گیا، قوم سبا کا. اور اس زمانے میں انہوں نے سنا شہر ہے یمن میں، اس زمانے میں انہوں نے وہاں پر 20 منزلہ عمارت تعمیر کی تھی، آج سے ہزاروں سال پہلے. آج کل تو ٹیکنالوجی ہے، سریا اور جدید چیزیں ہیں نا. اس زمانے میں ظاہر نہ سریا ہوتا تھا، کس طرح انہوں نے 20 منزلہ عمارت تعمیر کی تھی. اور ایک منزل چھوٹی چھوٹی نہیں تھی، ایک منزل جو ہوتی تھی 20 فٹ کی ہوتی تھی، نہیں 40 فٹ کی، یعنی اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک. اس حساب سے اگر 20 منزلوں کو دیکھا جائے تو تقریباً کوئی 70 منزلہ عمارت بنتی ہے آج کل کے حساب سے. اتنی اونچی عمارت انہوں نے تعمیر کی. اور تعمیر بھی کہاں کی؟ پہاڑی کی چوٹی پر، کوئی میدان میں نہیں، پہاڑی کی چوٹی پر اتنی بڑی عمارت تعمیر کی جو سینکڑوں میل دور سے نظر آتی تھی. اتنی ترقی یافتہ قوم. پھر اللہ تعالیٰ اسی یہاں پر آگے صورتیں آ رہی، آیتیں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایسے باغات عطا کیے تھے کہ ان کے جو راستے ہوتے تھے، جس طرح آج کل سڑکیں نا، اس طرح کے راستے ہوتے تھے. اس کے دونوں طرف پھل کے درخت لگے ہوتے، پھلوں کے درخت، فضول درخت نہیں، پھلوں کے درخت. اتنے باغات ہوتے تھے کہ کوئی آدمی اپنے سر پر ٹوکری رکھ کر صرف گزرتا تھا درختوں کے نیچے سے، تو جو پھل خود بخود گرتے ہیں نا، ان سے ہی ٹوکری بھر جاتی تھی.
اتنا پھل ہوتا تھا، اتنا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ڈیم عطا کیا تھا. انہوں نے اپنے زمانے میں، اس زمانے میں آج سے ہزاروں سال پہلے ایک ڈیم بنایا تھا. ایک پہاڑ تھا، ادھر بھی پہاڑ تھا، ادھر بھی پہاڑ تھا، اور ایسے، اور بیچ میں سے وہ پانی دریا کا نکلتا تھا. اس جو تنگ جگہ تھی وہاں پر انہوں نے بند لگا کر ڈیم بنا دیا، اور اس ڈیم کا پانی ان کے پورے ملک میں نہریں بنی ہوئی تھی، اور ہر جگہ پر پہنچا ہوا، ہر جگہ ہریالی اور سبزی اور فصلیں اور باغات ہی باغات. اور یہ انعامات سینکڑوں سال تک ان پر رہے. ان سینکڑوں سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف کئی نبی بھیجے، بہت سارے نبی آئے. نبی ان کو بلاتے رہے اللہ کی طرف، یہ سرکشی کا راستہ چھوڑ دو، ہدایت کی طرف آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ، گناہ نہ کرو، نافرمانیاں نہ کرو. ایک نبی آیا، دوسرا نبی آیا، تیسرا نبی، لیکن وہ قوم جو ہے نا عیاشیوں سے اور نافرمانیوں سے باز نہیں آئی. آخر کار ان کے نبی ان کو یہ وارننگ بھی دیتے رہے کہ جس وقت تم پر اللہ کا عذاب آئے گا نا، تو تمہاری ترقی کا راز جو ہے نا سب سے بڑا وہ ڈیم ہے تمہارا. اس ڈیم کی وجہ سے تمہاری ساری ترقی ہے پورے ملک میں، باغات اور فصلیں اور زراعت ساری اس ڈیم کی وجہ سے. جس وقت اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ ڈیم جو ہے نا اس میں چوہے پیدا ہوں گے اور اس کے بند کو نیچے سے کھائیں گے، اور یہ بند ایک دفعہ ٹوٹے گا اور تمہارا پورا ملک نیست و نابود ہو جائے گا. ڈیم پیچھے بنا ہوا تھا، شہر ان کا آگے تھا. تو یہ ڈیم تمہاری تباہی کا سبب بنے گا، لہٰذا باز آ جاؤ. تو باز نہیں آئے، کئی نبی آئے اور چلے گئے، اس میں کئی صدیاں گزر گئیں. آخر کار اللہ تعالیٰ نے جب عذاب کا فیصلہ کیا تو وہاں پر واقعتاً لوگوں نے جب دیکھا نا کہ چوہے، بڑے بڑے چوہے پیدا ہو گئے وہاں پر، تو جو سمجھدار تھے وہ تو سمجھ گئے. وہ کہنے لگے یہ وہ ہماری کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے، وہ فلاں نبی جو آیا تھا اس نے کہا تھا کہ چوہے پیدا ہوں گے تو یہ ڈیم گر جائے گا. وہ تو اسی وقت انہوں نے کہا کہ عذاب کا وقت آ گیا ہے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور انہوں نے اپنے بسترے اٹھائے اور اپنے فیملی کو اٹھایا اور بھاگ گئے. کوئی آ کر مدینہ میں، یہ جو مدینہ میں جو یہودی تھے نا، یہ وہاں سے بھاگ کے آئے تھے، یہ وہی لوگ تھے، وہاں سے بھاگ کر آ کر یہ مدینہ میں آباد ہوئے تھے. ورنہ مدینہ میں تو یہودی نہیں تھے. یہ حضور علیہ السلام کے وقت میں جو قبیلہ یہودیوں کا بات تھا، یہ اس وقت وہاں سے بھاگ کے آیا تھا، سبا سے. تو جو سمجھدار تھے وہ تو بھاگ کے، جو ہے وہ سیکولر تھے، جس طرح آج کل کے سیکولر اور لبرل ہوتے ہیں، انہوں نے کہا چوہوں کا کیا مسئلہ، ہم بلیاں چھوڑ دیں گے، بلیاں مار دیں گے چوہوں کو. تو انہوں نے بہت ساری بلیاں اکٹھی کر کے وہاں چھوڑی، تو وہ چوہے اتنے بڑے ہو گئے کہ وہ بلیوں کو کھانے لگ گئے، اور بلیاں جو ہیں وہ بلی جو بھی آتی چوہا اس کو مار دیتے. آخر کار اچانک پھر ایک دفعہ جب اللہ کو منظور ہوا، بند ٹوٹا، اور پورا ڈیم جب کھلا تو پورے شہر کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، اور سب کچھ وہاں پر نیست و نابود کر دیا. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال، باغات تھے دائیں اور بائیں راستے کے. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، ان سے کہا تھا، ان کے نبی کہتے تھے اللہ کا رزق کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ ورب غفور فاعرضوا، لیکن انہوں نے اعراض کیا. فرسلنا علیہم سیل العرم، ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا. وبدلناہم بجنتیہم جنتی ذواتی اکل خمط وعسل وشیء من سدر قلیل. اب یہ باغات تباہ ہوئے، تو تباہ ہونے کے بعد وہاں پر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہاں پر کڑوے کسیلے جھاڑیاں وہاں پر اگ گئیں، اور وہاں پر چند ایک بیریاں اگ گئیں. وہ اچھے اچھے باغات، پھل ختم ہو کر جھاڑیاں بس وہاں پر اگ گئیں، سب کچھ ختم ہو گیا. تو یہ اصل چیز جو ہمیں سمجھائی جا رہی ہے وہ ہے ناشکری. داؤد اور سلیمان کو بھی ہم نے بہت کچھ عطا کیا تھا، لیکن وہ اللہ کی شکر گزار تھے. ان کو بھی ہم نے بہت کچھ عطا کیا، لیکن انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، نبیوں کی تعلیمات کو ترک کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر یہ عذاب بھیج کر ان کو ختم کر دیا، اور فرمایا کہ فجعلناہم احادیثا، ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا. اب وہ افسانہ ہی ہے جسے ہم ایک دوسرے کو سناتے ہیں کہ اس طرح کی ایک قوم تھی، نام ہی ختم ہو گیا. ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا. جو بچے کچے تھوڑے بہت بچے تھے اکثر تو تباہ ہو گئے، کوئی جو ہے کدھر بھاگ گئے، کوئی کدھر بھاگ گئے، وہ پورا ایریا ہی ویران بنجر کھنڈرات بن گیا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ان واقعات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نشانی ہے، عبرت کا نشان ہے ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے.